يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك. فصل جو ہے اس میں بڑی ضروری 2-3 باتیں انہوں نے بیان کی ہیں. پہلی بات تو یہ بیان کی ہے کہ چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملے میں مسند اور مسند الیہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. ایک وہ چیز جس کا اسناد کیا جائے اور ایک وہ جس کی طرف اسناد کیا جائے، 2 چیزوں کا ہونا کم از کم جملے میں ضروری ہے. اچھا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جملے میں ایک ہی لفظ ہو اور وہ بیک وقت مسند بھی بنے اور مسند الیہ بھی بنے، یعنی اسی کی نسبت خود اسی کی طرف ہو. یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے جملے میں جب 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، مسند اور مسند الیہ کا، تو پھر کم از کم جملے میں 2 کلموں کا ہونا ضروری ہوگا تاکہ ان میں سے ایک مسند بن سکے اور دوسرا مسند الیہ بن سکے. لہٰذا جملے میں کم از کم 2 کلمے ضرور ہوں گے. جملے میں کم از کم 2 کلموں کا ہونا ضروری ہے تاکہ ایک مسند بنے اور دوسرا مسند الیہ بن سکے. جیسے ضرب زید، کتب زید، جلس خالد. سمجھ آئیے؟ ان میں ضرب زید میں ضرب ایک کلمہ ہے، زید دوسرا کلمہ ہے. کتب خالد میں کتب ایک کلمہ ہے، خالد دوسرا کلمہ ہے. زید قائم، زید جالس، زید حافظ. یہ سب جملے ہیں، ان میں 2 کلمے موجود ہیں. زید ایک کلمہ ہے، قائم دوسرا کلمہ. لیکن جو بات یہاں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 2 کلمے کبھی تو اس طرح ہوں گے کہ دونوں پڑھے جائیں گے، دونوں لکھے ہوئے ہوں گے، نظر آئیں گے. سمجھ آئیے؟ لفظاً کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو پڑھا جائے گا. جیسے ان میں ہے ضرب زید، تو ضرب کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، زید کو بھی پڑھ رہے ہیں، دونوں لکھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ دونوں پڑھے بھی جا رہے ہیں. لیکن کبھی وہ دونوں اس طرح ہوں گے کہ ان میں سے ایک تو لکھا ہوا ہوگا اور دوسرا مقدر ہوگا، دوسرا تقدیراً پایا جائے گا. تقدیراً کا معنی ہے کہ وہ پوشیدہ ہوگا، اس کے اندر وہ چھپا ہوا ہوگا. اس کی مثال ہے جیسے اضرب، امر کا صیغہ ہے، امر حاضر کا. اس میں آپ نے علم صرف میں پڑھا ہوگا کہ کچھ فعلوں کے صیغے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں. تو اضرب میں انت ضمیر پوشیدہ ہے. اضرب کا معنی کیا کرتے ہو؟ ترجمہ کیا کرتے ہو؟ تو ایک مرد مار. تو تو ایک مرد، یہ کس کا ترجمہ کر رہے ہو؟ یہ انت کا ترجمہ ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے. تو 2 کلمے تو یہاں بھی ہیں. اضرب پورا جملہ ہے، تو ایک مرد مار، اس سے طلب معلوم ہوئی ہے نا، تو پھر جملہ ہے تو طلب معلوم ہوئی ہے نا. لیکن اس کا جز ایک ہی نظر آ رہا ہے، اضرب. تو کوئی پوچھے کہ تم نے تو کہا تھا کہ جملے کے لیے 2 کلموں کا ہونا ضروری ہے اور یہاں تو ایک ہی کلمہ ہے اضرب. تو ہم کہیں گے کہ دونوں کبھی تو ملفوظ ہوں گے. ملفوظ اسے کہتے ہیں جس کا تلفظ کیا جائے، جسے زبان سے پڑھا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ملفوظ. اور جو پڑھا نہ جائے، پوشیدہ ہو، اسے کہتے ہیں مقدر. سمجھ آئیے؟ تو اس کا دوسرا جز، دوسرا کلمہ انت ہے، وہ اس کے اندر مستتر ہے. سمجھ آ گئی؟ تو جملے میں کم از کم کتنے کلموں کا ہونا ضروری ہے؟ 2 کا. اور کہتے ہیں وَعَظِیم بیشتر باشد، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. و بیشتر را حد نیست، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. ایک جملے میں 10 کلمے بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتا ہے. جملے کو جتنا لمبا کرنا چاہو ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم جملے میں 2 کلموں کا ہونا ضروری. سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ پہلی بات ہے جو اس فصل میں بیان ہوئی ہے. دوسری بات جو بیان کر رہے ہیں یہ ایسی ہے کہ جس پر اس پورے علم کا دار و مدار ہے، علم نحو کا. جس مقصد کے لیے یہ علم پڑھایا جاتا ہے نا، اس مقصد کو انہوں نے اس فصل میں بیان کر دیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان کے اندر جب بات چیت کی جاتی ہے یا عبارت لکھی جاتی ہے، کتاب ہے، کوئی
خط ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس میں الفاظ آپس میں ملائے جاتے ہیں، ان سے پھر جملے بنتے ہیں، جملوں سے پھر مل کر وہ پوری گفتگو بنتی ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو بتا رہے ہیں کہ جب جملے میں کلمات زیادہ ہوں گے، کیونکہ کم از کم تو 2 ہیں، زیادہ سے زیادہ کی تو کوئی حد ہے نہیں، تو جب کلمات جملے میں زیادہ ہوں گے تو پھر ان کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے، ان کو صحیح پڑھنے کے لیے اور صحیح ترجمہ کرنے کے لیے، مقصود تو یہی ہے نا۔ علم نحو کا مقصد کیا ہے کہ کلمات کی ترکیب، ان کو آپس میں جوڑنا آ جائے، اس میں غلطی لگنے سے بندہ بچ جائے، کلمات کی اعرابی اور بنائی حالتیں معلوم ہوں۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ علم نحو کا مقصد یہ ہے۔ تو جب کلمات زیادہ ہوں گے تو پھر یہ سارے مقصد کیسے عمل کریں گے؟ وہاں تو ڈھیر سارے کلمات ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ اس پہ کیا پڑھنا ہے، زبر، زیر، پیش، اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا تمہیں کہ جب کلمات بہت سارے آ جائیں، جملہ آ جائے تمہارے سامنے، کوئی عبارت آ جائے، تو اس میں سب سے پہلے اسم، فعل اور حرف، ان کو الگ الگ کرنا پڑے گا۔ سمجھ آئیے؟ ایک کمرے میں ڈھیر لگا ہوا ہو چیزوں کا، ہر طرح کی چیزیں، کھانے پینے والی بھی ہیں، کپڑے جوتے بھی ہیں، اور بھی چیزیں، تو اگر ترتیب سے کوئی بندہ رکھنا چاہے تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے کھانے پینے والی چیزیں ایک طرف کرے گا، کپڑے ایک طرف کرے گا، جوتے ایک طرف کرے گا، کتابیں ایک طرف، ترتیب ہوتی ہے نا ایک۔ تو اسی طرح جب ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پہلے مرحلے میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اسم، فعل اور حرف پہچاننے، کہ یہ ہمارے سامنے پورا جملہ آ گیا ہے، اس میں اسم کون کون سے ہیں، فعل کون کون سے ہیں، حرف کون کون سے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ، با یک دیگر تمیز باید کردن کا یہ مطلب کہ ان کی آپس میں تمیز کرنی ہوگی، الگ الگ کرنا ہوگا ان کو۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے معرب کون سے ہیں اور مبنی کون سے ہیں۔ معرب اور مبنی کی تفصیلی بحث آگے آ رہی ہے، فی الحال آپ خلاصے کے طور پہ اتنی بات یاد رکھ لیں جو پہلے بھی آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ معرب اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں تبدیلی آئے، جس کے آخر میں تبدیلی آئے، اور مبنی اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں تبدیلی نہ آئے، جس کے آخر میں تبدیلی نہ آئے۔ پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کن قسموں میں شامل ہے، دونوں میں سے کس قسم میں شامل ہے، یہ معرب ہے یا مبنی ہے، اس کے آخر میں کوئی تبدیلی آنی ہے نہیں آنی۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ عامل ہے یا معمول۔ عامل اور معمول کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان کے اندر مختلف لفظ، مختلف کلمے، وہ دوسرے کلموں پر کوئی اثر ڈالتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ آپ کو بتایا تھا، آپ نے پڑھا بھی ہے پیچھے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، غلام زیدن، تو زیدن میں جو جر آئی ہے، زیر آئی ہے، یہ کس وجہ سے آئی ہے؟ مضاف نے اس کو دی ہے، مضاف نے اس میں عمل کیا ہے، غلام نے اس میں عمل کیا ہے کہ اس پر زیر آ گئی ہے، غلام زیدن، غلام رجل، غلام خالدن۔ سمجھ آ گئی ہے کو نہیں؟ تو عربی زبان میں بعض الفاظ بعض دوسرے الفاظ پر کوئی عمل کرتے ہیں، اور بعض الفاظ دوسرے بعض سے کوئی عمل لیتے ہیں، تو جو عمل کرنے والا ہو اسے کہتے ہیں عامل، اور جس میں وہ عمل کرے اسے کہتے ہیں معمول۔ مثلا آپ ایک قاعدہ یاد رکھ لیں، ایک تو یہ قاعدہ آپ نے پڑھا کہ ہر مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس کے ساتھ دو اور قاعدے عربی زبان کے بڑے، نحو کے بڑے مشہور ہیں۔ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، رفع کہتے ہیں پیش، آسان زبان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ رفع کا معنی ہے پیش، تو جو فاعل ہوگا نا کسی فعل کا اس پر رفع آئے گا۔ جاء زیدن، جاء فعل ہے نا، زیدن اس کا فاعل ہے، تو اس کو زیدن نہیں پڑھ سکتے، زیدن نہیں پڑھ سکتے، کیا پڑھیں گے؟ زیدن۔ جاء زیدن، جاء خالدن، تو جاء نے عمل کیا ہے، جاء فعل نے اپنے فاعل کو رفع دیا ہے، عمل کیا کیا ہے؟ رفع دیا ہے، اس پر پیش پڑی گئی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، جو مفعول ہو نا، مفعول
وہ منصوب ہوتا ہے، اس پہ زبر ہوتی ہے، زبر آتی ہے. مثلا رأیت خالدن، میں نے خالد کو دیکھا. رأیت یہ فعل اور فاعل ہے، میں نے دیکھا. تو ضمیر جو ساتھ لگی ہوئی ہے نا یہ فاعل ہے اور پیچھے فعل ہے اور آگے مفعول ہے. جس کو دیکھا وہ مفعول ہوگا نا. تو خالدن کو کیا پڑھیں گے؟ زبر اس پر پڑھی جائے گی، منصوب پڑھا جائے گا، منصوب صاد کے ساتھ. سمجھ آئیے؟ یہ تین لفظ یاد کر لیں، مرفوع، منصوب اور مجرور. مرفوع، منصوب اور مجرور. مرفوع رفع سے بنا ہے، رفع کا معنی پیش. منصوب نصب سے بنا ہے، اس کا معنی زبر. مجرور جر سے بنا ہے جس کا معنی ہے زیر. مرفوع، منصوب، مجرور. تو ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر مفعول منصوب ہوتا ہے اور ہر مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو کلمات ایک دوسرے میں عمل کرتے ہیں. ایک کسی کو رفع دے رہا ہے، کوئی کسی کو نصب دے رہا ہے، کوئی کسی کو جر دے رہا ہے. تو پھر وہاں تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ عامل کون ہے اور معمول کون ہے. اور یہ کون بتائے گا؟ یہی کتاب انشاءاللہ اس میں سب کچھ آ جائے گا. اس میں مورب مبنی کی بھی تفصیلی آگے بحث آئے گی. عامل کون کون سے عربی کے لفظ ہیں جو دوسروں میں عمل کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، وہ سب کچھ یہاں آئے گا انشاءاللہ. تو عامل اور معمول کو پہچاننا ہوگا. اس کے بعد یہ جاننا ہوگا کہ کلمات کا آپس میں تعلق کس طرح کا ہے. باید دانستن کے تعلق کلمات با یک دیگر چے گناست. سمجھ آئیے؟ تعلق کلمات کا کیسا ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا غور کریں گے وہاں کہ ان میں سے کون موصوف صفت ہیں. یہ عدد ہے تو اس کا معدود کدھر ہے؟ یہ فعل ہے تو فعل کے بعد آگے کیا آتا ہے؟ فاعل. فعل آیا ہے تو میں فاعل ڈھونڈوں، اس کا فاعل کدھر ہے؟ سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ تو اس طرح کلمات کا جو تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ آپ نے چوتھے مرحلے میں تلاش کرنا ہے. تا مسند و مسند الیہ پیدا گردد و معنی جملہ بتحقیق معلوم شود. تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائیں اور آپ کو جملے کا معنی صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے. یہ چار مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف کی پہچان، ان کو الگ الگ کرنا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. نمبر دو، مورب اور مبنی کو پہچاننا، غور کرنا کہ مورب کون سا ان میں سے، مبنی کو. اور یہ بھی بتائیں گے، یہ خود مصنف آگے چل کر بتائیں گے کہ عربی زبان میں یہ لفظ مورب ہوتے ہیں، یہ مبنی ہوتے ہیں. وہ آپ یاد کر لیں گے، پتہ چل جایا کرے گا فوراً کہ یہ مورب ہے، یہ مبنی. تیسرے نمبر پہ عامل اور معمول کی پہچان کہ یہ عامل ہے، یہاں پر مثلا یہ فعل ہے تو یہ عامل ہے، یہ اپنے فاعل میں عمل کر رہا ہے تو فاعل اس کا معمول ہے، یہ پہچاننا ضروری ہے. اور چوتھے درجے میں کلمات کا آپس میں جو تعلق ہے، تعلق کیا ہوتا ہے؟ جیسے مضاف اور مضاف الیہ کا تعلق ہے، موصوف اور صفت کا تعلق ہے، فعل اور فاعل کا تعلق ہے، مبتدا اور خبر کا تعلق ہے. یہ ہم معلوم کریں گے، غور کریں گے، پتہ چل جائے گا. اور پھر مسند اور مسند الیہ ہمیں معلوم ہوں گے. مسند مسند الیہ معلوم ہو گئے تو پھر جملے کا معنی بھی مکمل ہو جائے گا. کیوں کہ جملے میں کیا ہوتا ہے؟ جملے میں مسند الیہ کے لیے مسند کو ثابت کیا جاتا ہے یا مسند الیہ سے مسند کی نفی کی جاتی ہے. جملے دو طرح کے ہوتے ہیں نا، مثبت یا منفی. مثبت میں کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے، اور منفی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے. زید عالم میں کیا ثابت کیا جا رہا ہے کہ عالم کا زید کے لیے ثبوت ہے، یعنی عالم والی صفت زید کے لیے ثابت. اور زید لیس بعالم وہاں کہا جا رہا ہے کہ عالم کی زید سے نفی ہے، زید عالم نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ مسند اور مسند الیہ کا معنی ہمیں مسند الیہ کی جب پہچان ہوگی تو پھر جملے کا معنی ہمیں تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو انہوں نے چار چیزیں شرط قرار دی ہیں نا، یہ چار چیزیں آپ سمجھیں گے تو پھر جملے کا معنی معلوم ہوگا. اب اسی ترتیب کے ساتھ یہ آگے آپ دیکھیں گے کہ ان چیزوں کو بیان کریں گے. پہلے نمبر پہ کیا کہا تھا؟ اسم، فعل اور حرف کی پہچان ضروری ہے. تو اگلی فصل میں اسم اور فعل اور حرف کی علامتیں یہ آپ کو بتائیں گے، نشانیاں. جن نشانیوں سے اگر آپ ذہن حاضر رکھیں، نشانیاں یاد ہوں صحیح،
تو آپ فوری طور پہ پہچان لیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف۔ کوئی بھی چیز اپنی نشانی سے پہچانی جاتی ہے، نشانیاں بیان کر دیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ کیا کہا تھا؟ مورب اور مبنی۔ آپ دیکھیں اگلی فصل میں مورب اور مبنی کی بحث ہے، بتا دیا ہے انہوں نے اگلی 2-3 فصلوں میں کہ مورب کون کون سے ہیں کلمات اور مبنی کون کون سے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ آگے کئی فصلوں تک یہی بحث چلی جا رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ عامل اور معمول، عامل اور معمول کی بات ہوگی، وہ بھی آگے جا کر وہ بتائیں گے کہ کون کون سا کہ سے اسم ہیں جو دوسروں میں عمل کرتے ہیں، کون کون سے فعل ہیں جو دوسروں میں عمل کرتے ہیں، کون کون سے حرف ہیں جو دوسروں میں عمل کرتے ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل آگے آ جائے گی۔ جو 4 باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ چاروں باتیں انہوں نے آگے بیان کی ہیں الگ الگ فصلوں کے اندر صحیح وضاحت کے ساتھ اور مثالوں سمیت۔